बगैर देखे ईमान लाने का लुत्फ ही अलग है। देख कर ईमान लाए तो क्या ईमान लाए। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, सहाबा की जमात है। एक ताबी आते हैं, कहते तुम लोग कितने खुश नसीब हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, रसूलुल्लाह से तुमने बातें की, रसूलुल्लाह के तुमने हाथ छुए, हाथों में हाथ दे के बातें की। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या तुम्हारा ईमान है, तुम्हें क्या नेमत दी खुदा ने। वो ताबी ये हसरत अफसोस कर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाया, बेशक ये बहुत बड़ी नेमत है कि हमें रसूलुल्लाह मिले, रसूलुल्लाह की सोहबतें मिली, उनके हाथ मिले, उनकी ज़बान का कलाम खुद सुना, हमने आंखों से उनको देखा, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन हकीकत में ईमान तो तुम्हारा ईमान है, तुम बगैर देखे मोहम्मद पर कुर्बान हो रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। ऐसा महबूब कहाँ लाओगे कि जिस महबूब को देख के कुर्बान हो रहे हैं, बगैर देखे कुर्बान हो रहे हैं। देख के तो सभी कुर्बान होते हैं, बगैर देखे महबूब पर कुर्बान हो जाए, कमाल तो वो है। ये तभी तो इमाम रूमी फरमाते हैं कि अल्लाह मेरा महबूब है, मेरे महबूब जैसा कोई महबूब ला के तो दिखाए कि बगैर देखे लोग गर्दनें कटवा रहे हैं, बगैर देखे मुजाहिदात के पसीने बहा रहे हैं, शहीद अपनी ये खून के नजराने पेश कर रहे हैं, और आबिद अपने मुजाहिदात के पसीने पेश कर रहे हैं, बगैर देखे खुदा को देखा किसी ने भी नहीं, देखने की ताकत भी नहीं है, देखना चाहे भी मूसा की तरह देख नहीं सकते, बेहोश होकर गिर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह पर कुर्बान हो रहे हैं। तो बगैर देखे जो ईमान लाए, कमाल तो ये है। इब्न मसूद ने कहा, कमाल ईमान तो तुम्हारा ईमान है, तुम बगैर देखे मोहम्मद पे ईमान लाए, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं तुम्हारे ईमान पर। और एक हदीस में आता है, तबरानी की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह एक सफ़र में है, पानी नहीं है, सुबह फजर का वक्त है, पूछा पानी है वुज़ू के लिए, जी पानी नहीं। अब तलाश किया, पानी नहीं। फरमाया किसी के पास थोड़ा बहुत है, तो एक शख्स के पास एक बर्तन में, एक प्याले में पानी निकला है, आपने पानी मंगाया, आपने अपनी उंगलियां मुबारक पानी में डाली, तो साहबा फरमाते हैं कि उसमें से पानी के फवारे उंगलियों के दरमियान में से फूटने लगे, कि उनके दरमियान के हिस्सों में से फवारे की तरफ पानी फूटने लगा। और फरमाया कि वुज़ू करते जाओ, जानवरों को पिलाते जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तकबीर तकबीर, नारे रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या रसूलुल्लाह की शान थी। पानी बहने लगा उंगलियों से, जब चश्मे के चश्मे फूटने लगे। फरमाया कि अनस फरमाते 1500 साहबा ने वुज़ू किया, 1500 साहबा ने वुज़ू किया, अपने पानी के बर्तन भर लिए, अपने जानवरों को सैराब कर लिया। अब जब ये नज़ारा देखा तो रसूलुल्लाह साहबा को देखा, कहा कि बताओ इस कायनात में सबसे ज़्यादा अजीब ईमान किसका है, सबसे ज़्यादा अजीब ईमान किसका है। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलाइका की ईमान बड़ा अजीब है, मलाइका का। फरमाया कि उनका ईमान क्या अजीब है, वो तो अल्लाह की शान और किबरियाई को आंखों से देखते हैं, उसकी अज़मत रिफ़तें आंखों से देखते हैं, उसकी हुजूरी के मुकाम में है। वो अल्लाह पर ईमान लाए तो क्या कमाल किया, वो तो उनके हक तकाजा था कि उस हुजूरी के मकाम पे खुदा को देख कर ईमान लाते ही लाते। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, फिर आपके साहबा की ईमान अजीब है कि जो आपको देखकर आपके पास है, आप पर ईमान लाए, तो हमारा ईमान अजीब है। फरमाया तुम्हारा ईमान क्या अजीब होता, इसलिए कि तुम तो अपने नबी के बेशुमार मोज़ात देखते हो, तरह तरह के मुर्जे देखते हो। अभी तुमने देखा गंगे अंगुश्त मुबारक से किस तरह के पानी के चश्मे फूट रहे हैं। तुम अगर ईमान लाए तो क्या ईमान लाए, क्या कमाल किया। कि या रसूलल्लाह, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते कि कौन है वो लोग, कौन खुश नसीब वो लोग हैं कि जिनका ईमान अजीब है। फरमाया कि वो लोग अजीब है, उनका ईमान अजीब है जिन्होंने मुझे अभी देखा नहीं है, अभी मेरी उम्मत में आने वाले हैं, वो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे, देखे बगैर मुझ पर कुर्बान होंगे। फरमाया उनका ईमान सबसे ज्यादा अजीब है, और वो मेरे भाई हैं और तुम मेरे साहबा हो। अल्लाह अकबर, तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। फरमाया तुम मेरे साहबा हो, मेरे भाई, वो मेरे भाई हैं कि जिन्होंने बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए, जिन्होंने आंखों से मेरे मोज़े नहीं देखे, मेरे मोज़ों का तज़किरा सुना, मुझ पर कुर्बान हो रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाए, एक ताबी पूछते हैं कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा। हाँ मैंने आंखों से देखा। आपने अपनी ज़बान से रसूलुल्लाह से बातें की। हाँ मैंने इसी ज़बान से रसूलुल्लाह से बातें की। आपने अपने इन हाथों से रसूलुल्लाह से बातें की, इन हाथों में हाथ देकर रसूलुल्लाह का हाथ आपने थामा। कहा कि हाँ थामा।
وہ زار و قطار رونے لگے، ان پر وجہ طاری ہو گیا یہ سوچ کر کہ کیا رسول اللہ کی شان، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ہاتھ لگایا، رسول اللہ کی آنکھوں کو آنکھوں سے دیکھا، رسول اللہ کی باتوں کو کانوں سے سنا۔ کتنے جو خوش نصیب لوگ، تو ان کو وجد آ گیا۔ اور آج جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کو دیکھنے والوں کو بھی دیکھ کر تسکین لیتے ہیں لوگ کہ آپ میرے محبوب کو دیکھ کے آئے، آپ میرے پیارے سے مل کے آئے، اور آج میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جن آنکھوں میں تو نے میرے محبوب کے فوٹو کھینچے ہیں ان آنکھوں کو میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے تسکین ہو جائے۔ محبت، وجد آ گیا، جھومنے لگے، سبحان اللہ کیا خوش نصیب ہے آپ۔ تو عبداللہ ابن میں فرمایا کہ نہیں، بے شک خوش نصیب بھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ان کا کلام سنا، ان کے ہاتھوں کو تھاما، ان کے زبان سے ان سے باتیں کی، آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھا، بے شک وہ خوشحالی خوشخبری ان کے لیے، لیکن اس سے بڑھ کر خوشخبری ان کے لیے جو بغیر دیکھے رسول اللہ پہ محبت کر رہے ہیں، بغیر دیکھے رسول اللہ پر قربان ہو رہے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ نے دوہری خوشخبری سنائی۔ ہمیں تو رسول اللہ نے دوہری خوشخبری سنائی ہے کہ جو بغیر دیکھے مجھ پر قربان ہو رہے ہیں، بغیر دیکھے مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، اور میں ان کا ایمان سب سے عجیب ہے، ان کا ایمان ملائکہ سے بھی بڑھ گیا، ان کا ایمان صحابہ سے بھی بڑھ گیا۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہمیں اپنی خوش نصیبی کی خبر ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس قدر خوش نصیب قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب کہ دیکھا نہیں ہے، قربان ہو رہے ہیں۔ دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شوری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ایک شخص سفر کر رہا تھا تو راستے میں ایک خاتون کو دیکھا، خوبصورت عورت کو دیکھا، اس کو دیکھ کر کہنے لگا واہ واہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو کتنی خوبصورت، مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ جیسے آج کی دنیا میں آئی لو یو، یہ ویسٹرن کنٹریز میں فوراً اظہار کرتے آئی لو یو، محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ محبت کہتے کس کو ہیں۔ محبت بہت بلند مقام ہے، جس کو تم محبت کہتے ہو یہ محبت نہیں، یہ شہوت ہے۔ محبت، اللہ اکبر، محبت تو اتنا اونچا مقام ہے کہ حدیث میں آتا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے مراتب قرب طے کروائے اور رسول اللہ اپنے مراتب قرب طے کیے تو خلت کا مقام آیا، دوست ہونے کا مقام آیا، خلیلی کا مقام آیا، تو رسول اللہ نے سوچا کہ یہ میرے جدی امجد ابراہیم کا مقام تھا، اگر چند لمحے یہاں گزارنے کا موقع مل جائے تو جدی امجد دادا ابا کے ساتھ مشابہت و مماثلت ہو جائے گی کہ مجھے بھی خلیلی کا مقام مل جائے۔ تو درخواست دعا کی، اے رب ذوالجلال مجھے اپنے جدی امجد ابراہیم کے مقام خلیلی پر چند لمحے گزارنے کا موقع دیجئے تاکہ دوستی کا مقام مجھے مل جائے۔ سمجھ رہے بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب میں تجھے اپنی محبت کے جس مقام پر لے کے جانا چاہتا ہوں، مجھے اس میں اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں ہے کہ چند لمحے تو خلیلی کے مقام پہ ٹھہرے، لہٰذا میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا تاکہ تو میری محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ محبت اس کو کہتے ہیں۔ آج لوگوں نے محبت کو تو لچر بنا لیا، تماشا بنا لیا۔ اچھی جوتی دیکھی ہو، آئی لو دس، جوتے سے پیار ہو گیا۔ پین دیکھا، آئی لو اٹ، پین سے پیار ہو گیا۔ ارے لو، یہ ویسٹرن ورلڈ میں لو آ کے محبت آ کے بدنام ہو گئی، اور ہمارے ہندو پاک میں محبت شہوت بن گئی، فلموں اور گانوں کی چیز بن گئی۔ لیکن یاد رکھو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام ہے، اور اس محبت کی بنا پر اللہ نے کائنات کو بنایا، اس محبت کی بنا پر اللہ نے اس حسن کائنات یعنی محمد مصطفیٰ کی تخلیق کی، اور ایسا بنایا کہ ایسا کائنات میں پھر کوئی اور دوسرا نہیں بنایا۔ ایسا آئینہ جمال بنایا، ایسا پھر کوئی دوسرا آئینہ نہیں ہے۔ یہ محبت بول رہی ہے۔ تو خیر کیا کہہ رہا تھا، تو محبت کا مقام جو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر بلند رکھا ہے، اس سے میرے دوست بزرگ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بغیر دیکھے محبت، یہ محبت ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس عورت کو اس نے یہ کہا
کہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو کتنی خوبصورت ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں کیا خوبصورت ہوں، وہ دیکھ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ادھر اشارہ کیا، اس آدمی نے فوراً پلٹ کے یوں دیکھا، جیسے دیکھا اسے ایک دھول ماری، اس کے منہ ایک چماٹا مارا، کہا کہ ظالم محبت کے دعوے مجھ سے کرتا ہے، دیکھتا کسی دوسرے کو ہے۔ یہ کیا محبت ہوئی؟ یہ محبت نہیں، شہوت ہے۔ اگر تجھے مجھ سے محبت ہوتی تو پھر مجنوں کی طرح لیلا سے نگاہ نہ ہٹاتا۔ ساری کائنات کہتی لیلا سانولی ہے، لیلا کالی ہے، لیلا کا حسن نہیں ہے، لیلا گوری نہیں ہے، لیکن قیس کہتا ہے ظالمو تم عشق اور محبت کو رسوا نہ کرو، تم اس مجنوں کی آنکھ سے لیلا کو دیکھو، لیلا سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ عاشق کی آنکھ سے دیکھو۔ قاضی صاحب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیلا تو کالی ہے، اس پہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ارے قاضی صاحب آپ عشق کی توہین کر رہے ہیں۔ اس عشق تو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پیار ہو گیا، اب وہ کالی ہے یا پیلی ہے، بس اس کی آنکھوں کا نور ہے، اب اس کے سامنے کوئی اور حسن ٹھہرتا نہیں۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ اور آج ہماری محبت منٹ میں بکتی ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہمیں دعویٰ ہے، لیکن کتنے انگریزیت پسند مسلمان ہیں، کچھ لمحے میں ہی رسول اللہ پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، رسول اللہ کی باتوں پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں، اور اس کو گھما پھرا کے کیا کہہ دیتے، اجی مولویوں نے بنا لیا، یہ نبی کا مزاج نہیں تھا، اجی یہ اسلام کا مزاج، یہ مولویوں نے بنایا ہے۔ مولویوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر ہے اللہ تبارک و تعالی نے مولویوں کے سینوں کو اس مقصد کے لیے قبول کر لیا کہ رسول اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہیں، جس کو بھی تنقید کا تیر چلانا ہوتا ہے وہ مولوی کے سینے اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر درمیان میں مولوی کے سینے نہ ہو تو یہ تو اتنے گستاخ ظالم ہیں کہ یہ تنقید کے تیر سیدھے رسول اللہ کے سینے پر لگائیں گے۔ فرمایا ہمیں فخر ہے اس پہ کہ تم ہم پر تنقیدیں کرتے ہو، اعتراضات کرتے ہو، مولویوں نے یوں کر دیا، مولویوں نے یوں کر دیا۔ فرمایا ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم رسول اللہ کے سامنے سینہ سو پر کھڑے ہیں اور یہ تنقید کے تیر مولویوں کے سینے پر پڑ رہے ہیں اور رسول اللہ کی ذات محفوظ ہے۔ آج تمہاری محبت تو اتنی ہے، وہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے محبوب اس محبوبیت کے مقام پر پہنچنے میں چند لمحے کی بھی تاخیر گوارا نہیں ہے، فوراً اس مقام پر پہنچ۔ اس سے تو آپ حبیب الرحمن ہے، حبیب الرحمن، رحمان کے حبیب۔ پہلی کتابوں میں آپ کا لقب حبیب الرحمن لکھا ہوا ہے، حبیب اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ کوئی اللہ کا کلیم ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا جو ہے صفی ہے، کوئی اللہ کا نبی ہے، کوئی اللہ کا حسین ہے، تو گویا کہ سب کے کوئی نہ کوئی اللہ کی روح ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو کیا مقام دیا؟ فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے۔ محبت تو یہ مقام ہے۔